وخاتم المؤمنين نبينا وشفيعنا وحبيب قلوب وتهديد نفوسنا شرطا سبق جد الحسن والحسن مولانا بالقول محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام على وآخره وذريته وباب حكمته والناطق الحجته سنه ونور المؤمنين خالد ابن ابي طالب غالب لا غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب سني المسلمين قاتل خيبر قاتل مرحبا والد شبير شفر فقال شاني ضربت اليوم الخندق أفضل قادت الثقلين سلام اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما الله ليذهب الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تر تعریفیں اس خالق عالمین کے لیے اس کے قبضہ قدرت سب کی جانب اور اس عشرہ مجالس کا جو موضوع رہے گا وہ ایک ہی رہے گا، ایک ایسے سورے کی پہچان کرانا ہے کہ جس سورے کی اہمیت کا شاید ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں، وہ سورہ جو مشتمل ہے 110 آیات پر، جس کے اندر 1577 لفظ ہیں، جسے کہتے ہیں کلمات ہیں، اور 6307 حروف ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سورہ کو ہر جمعے پڑھتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے تلاوت کی اپنے کٹے سے۔ بہت سارے سورے تھے، کوئی سبھی سورہ پڑھ سکتے تھے امام حسین، کیا وجہ تھی کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں امام؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، سب سے کہا جاتا نا کہ یاسین پڑھ لیتے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے، پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سورہ کہف کی تلاوت یہ ثابت کرتی ہے کہ دیکھو سارے سورے ایک جگہ، یہ ایک جگہ۔ ہم نے سمجھا سورہ کہف کو بالکل اسی انداز سے کہ جی دیکھیں رزق کی برکت کے لیے ہے، مشکلات میں آسانی کے لیے ہے، فتنے سے دوری کے لیے، کہا جاتا ہے نا، رسول کی حدیث ہے کہ زمانے دجال میں یہ سورہ تمہیں بچائے گی، تو دجال سے بچانے کے لیے سورہ کہف پڑھی جاتی ہے۔ حفاظت کے لیے کہتے ہیں نا کہ شروع کی 10 آیتیں پڑھ لی جائیں تو گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی چوری نہیں ہوتی، کوئی ڈکیتی نہیں ہوتی، کوئی قتل نہیں ہوتا، بچوں کے اوپر مائیں جو نا پڑھ پڑھ کے پھوٹتی ہیں۔ لیکن ہم نے سورہ کو صرف ایک وظیفہ بنا دیا، بالکل اسی پرسکرپشن کی طریقے سے کہ جب ڈاکٹر لکھ دیتا ہے اور ہم اس پرسکرپشن کو صرف پڑھتے رہتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ کہ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر پرسکرپشن دے رہا ہے اور آپ سے پڑھتے رہیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں کہ آگمنٹن 650 یا آگمنٹن 625 جو بھی آتی ہے یہاں پہ پڑھتے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے اس پورے عشرہ مجالس میں ہم سورہ کہف کو کھول کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو سورہ ہے آپ کو پتہ ہے سب کو ماشاءاللہ سے کہ کہف کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ غار ہے، اصحاب کہف کی وجہ سے، اس غار کی وجہ سے اس کا نام سورہ کہف پڑا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں 4 بڑے کانسیپٹ، 4 بڑی کہانیاں ملتی ہیں
کہانیاں اصحاب کہف کی آپ کو نظر آئے گی، حضرت ذوالقرنین کی اس میں نظر آئے گی، دجال کی کہانی آپ کو اس میں نظر آئے گی، اور پھر حضرت موسیٰ کی کہانی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ 4 بڑی کہانیاں مل رہی ہیں اور 10 مختلف نقاط مل رہے ہیں، جو ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں وہ مل رہے ہیں۔ سورہ کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ اللہ کی حمد سے ہو رہی ہے۔ بالکل ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید کا ٹرینڈ ہے کہ جو پریویس سورہ ہے، جو پچھلی سورہ ہے، اس کا اینڈ جہاں پر ہوتا ہے تو نیکسٹ سورہ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ ٹرینڈ ہے۔ تو اس سے پہلے والی سورہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ حمد پروردگار عالم پہ ہے، تو اس سورہ کا جو سٹارٹ ہے وہ بھی حمد پروردگار عالم کا ہے۔ تو اس طریقے سے کر کے یہ سورہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، جس میں پروردگار عالم کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پھر وہیں سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن مجید کیا ہے، کیوں ہے، اور کس طریقے سے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کاش کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم جس زمانے میں ہیں ہمارا دجال ہے، کہ ہر زمانے کے دجال الگ ہے۔ اگر ہم نے اس کو ایک آئیڈینٹی دے دی کہ بھائی اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی، وہ ایسا لباس پہنا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو وہ چیز بالکل الگ ہے۔ لیکن ابھی باقی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بالکل الگ ہے۔ ہر چیز کو دجال کا جو نام دیا جا رہا ہے وہ الگ ہے۔ وہ وہاں پہ اگر ذوالقرنین کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت ذوالقرنین کا، اور وہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے وہ الگ ہے، اور جو ہمارے زمانے میں ذوالقرنین موجود ہیں وہ الگ ہے۔ تو 4 بڑے کانسیپٹ جو ہے وہ اس سورے میں ہیں جس کو ہم سمجھیں گے، یا اگر میں الفاظوں کو چینج کرنے کی کوشش کروں تو کچھ اس انداز سے بنیں گے کہ 4 بڑے جھوٹ یا 4 بڑے دھوکے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، جو پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ دیکھو اس سورے میں میں نے مینشن کر دیا، وہ ہم سمجھیں۔ اور کون سے 4 بڑے دھوکے ہیں وہ ان کو لے کے میں آگے بڑھوں سورہ کہف۔ آج چونکہ پہلی مجلس ہے، تمہیدی مجلس ہے، تو صرف یہ بتانا ضروری سمجھا کہ موضوع کیا ہوگا اور موضوع کیوں ہوگا، کیونکہ کیا ہوگا سے زیادہ ضروری ہے کہ کیوں کرنا ہے نا۔ آج کل کے زمانے میں بچے سوال بہت زیادہ کرتے ہیں نا، کیا، کیوں، کیسے، تو یہ سوال ہم لوگوں کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہے موضوع صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ سر امام حسین علیہ السلام نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب پر بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے۔ ان 3 سوالات کے جو جوابات تھے، جس میں سے ایک کا جواب اس کی پچھلی سورہ سے پہلے والی سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے، اور 2 سوالات کے جوابات آپ کو اس سورہ میں ملتا ہے۔ تینوں سوالات بیان کروں گی، ان تینوں سوالات کے جوابات بیان کروں۔ جمعے کے دن اس کی اہمیت کیوں ہے کسی بھی دن سے زیادہ؟ کیونکہ جمعے کی اپنی اب بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت والے دن اس فضیلت والی سورہ کو پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، جب جمعہ آئے گا میں آپ کو اس دن بتا دوں۔ مجالس کو صبح میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم اٹھ کے جا رہے ہیں تو جو سبق لے کے جائیں اس کو امپلیمنٹ کر پائیں فوری طور پہ، ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں اور پھر اگلے جمعے تک انتظار کرتے کرتے وہ چیز یاد ہی نہ رہے۔ تو یہ مقاصد ہوں گے جن کو ہم چاہیں گے کہ حل کر پائیں۔ بس آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں گی، آج کی مجلس بہت ہی چھوٹی سی ہے اور مسائل پر آئیں۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جب بیوی سیدہ صلوات اللہ علیہا کا جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنی دختر زینب کو بلایا اور کہا کہ بیٹی جا کے جو سامنے صندوق ہے اس میں سے کفن نکال۔
تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس میں 4 کفن موجود تھے. پہلے 5 سے جو ایک کفن رسول خدا کو دیا جا چکا تھا, 4 کفن اور موجود تھے. بیوی نے بتانا شروع کیا کہ یہ جو کفن ہے وہ میرا. بیوی زینب نے اٹھا کے اس کو ایک طرف کونے کر. بیوی زینب نے دوسرا کفن اٹھایا تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ یہ کفن جو ہے شہزادی آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا. بیوی زینب نے اٹھا کے ایک طرف. تیسرا کفن اٹھایا تو بیوی زینب یہ پوچھتی ہیں کہ اماں جان کیا یہ کفن میرے بھائی حسن کا ہے؟ سیدہ نے سر کو ہلایا کہ ہاں یہ کفن آپ کے بھائی حسن کا. چوتھا کفن اٹھایا, سوال کیا کہ اماں جان کہ یہ کفن میرے بھائی حسین کا ہے؟ سیدہ رو کے کہتی کہ نہیں میری شہزادی یہ کفن بھی آپ کے بھائی حسن کا ہے. آپ کا حسین تو بے گورو کفن مارا, بس اسی حسین کی مجلس ہے جس کو کفن نہ ملا. ہم جب روتے ہیں نا ہم اس تصور کے ساتھ روئے. ہم ہمیشہ یہ کہتی ہوں میں کہ اپنے تصورات کو کربلا میں لے چلیے, لیکن آج نہیں, میں یہ نہیں کہوں گی. آج میں کہوں کہ آج اپنے ذہن کو مدینے کی اس کوچے میں لے چلیے جہاں پہ ایک چھوٹی سی بچی سب کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی کہ مجھے لے چلو اپنے ساتھ. یقیناً میں بیمار ہوں, میں دوا نہ مانگوں گی, میں غذا نہ مانگوں گی, مجھے اپنے ساتھ لے چلو. اور حسین اپنی آنکھوں کو چرا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی سے آنکھیں مل جائے, بچی کچھ مانگ لے اور حسین دے نہ پائے. ارے راہب کو بیٹے دینے والا اپنی بیٹی کو اجازت نہ دے پائے. حسین آنکھوں کو چرا رہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ صغرا جو ہے وہ ہاتھوں کو جوڑ کر علی اکبر کے پاس آئی. بھیا علی اکبر اگر سکینہ کو یہ مان ہے نا کہ چچا عباس اسے بہت چاہتے ہیں تو مجھے بھی یہ مان ہے کہ میرا بھائی علی اکبر مجھے تنہا نہ چھوڑے گا. تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر نے سینے سے لگایا ہے صغرا کو, اور صغرا کو لگانے کے بعد یہ کہا کہ اے بہن یہ بھائی کا وعدہ ہے اگر زندگی نے مہلت دی تو یہ علی اکبر واپس آئے گا. ارے جب آخری وقت تھا علی اکبر کا, علی اکبر تڑپ رہے تھے. تڑپ کر باپ نے کہا بابا جان آخری دفعہ صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا, کہا بیٹا دیکھو کیا قبر رسول پر ہے صغرا؟ کہا نہیں بابا جان. پھر حسین نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا, کیا قبر سیدہ پہ موجود ہے صغرا؟ علی اکبر کہتے نہیں بابا جان. کہا کیا کہاں موجود ہے ذرا دیکھو تو صحیح. اب جو علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ صغرا اس دیوڑی پہ بیٹھی ہے جہاں پہ علی اکبر چھوڑ کر گئے تھے. مائیں علی اکبر پہ بیٹھی ہے, نشانے علی اکبر کو اپنے لبوں سے چوم رہی ہے, کہہ رہی ہے بھیا بہت انتظار کرا لیا, بہن بہت مضطرب ہے, آ جائیے. کبھی صغرا خط لکھ رہی ہے اور وہ خط تاریخ نے لکھا, مقاتل نے لکھا ہے کہ وہ خط جو ہے وہ شہادت حضرت علی اصغر کے بعد پہنچا. اور اس میں جو پڑھا لکھا تھا وہ جب حسین نے پڑھا اس میں لکھا تھا کہ اب تو میرا اصغر گھٹنیوں چلنے لگا, میری جانب سے میرے بھائی کو پیار کیجیے گا. بی بی مسیح تصور کیجیے گا کہ آج آپ مدینے کی اسی جگہ پر موجود ہیں, آپ بھی ماں ہیں. اس ماں کی کیا حالت ہوگی جو اپنی بیٹی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے. وہ بار بار دیکھتی ہے کہ شاید اس بچی کی شکل آنکھوں میں بس جائے, کہ جب وہ بچی یاد آئے ماں اس شکل کو اپنے تصور میں لے آئے, میں اماں پیار کر لے. بس آپ بھی ایک
माए जरा तसव्वुर कीजिएगा कि जब बच्चों को छोड़ के माए जाती है ना, खास तौर पे जब बीमार है बच्चे तो माओ के दिलों पे क्या गुजरती है। हमें हमारा सलाम है उस बीबी पे जो अपनी बीमार बच्ची को छोड़ के चली गई। जरा तसव्वुर कीजिएगा कि आप मदीने की उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे तमाम बीबियां सवार हो रही है और अब्बास और अली अकबर सवार करा रहे हैं। और फिर ये वही बीबियां हैं जो करबला के मैदान में हैं और सवारी के लिए कभी दाएं देख रही है, कभी बाएं देख रही है, कभी मख्तल की तरफ रुक करके कहती है कि अब्बास आ जाओ, ए अली अकबर आ जाओ, हम इंतजार करा रहे हैं, आज हमें सवार कराने वाला कोई नहीं। Mátame, Hussein, 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 Hussein.